پاکستانی افرادی قوت کو بین الاقوامی سرٹیفکیشن کی فراہمی خوش آئند۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیفڈک کی حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ تکنیکی اور ایپ سنیپ قانون پر عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی خبر گیری اقدامات میں تیزی لائیں۔ کس کس نے کیا لیا توشہ خانہ کا 2025 کا ریکارڈ منظر عام پر اہم شخصیات کے تحائف کی تفصیلات جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مختلف تحائف ملے۔ بلاول بھٹو، اسحاق ڈار اور محسن نقوی قیمتی تحائف وصول کرنے والوں میں شامل۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ سمیت دیگر کو بھی تحائف ملے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو منتقل کرنے کی منظوری۔ جسٹس انعام امین، منہاس جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف شامل تینوں ایڈیشنل ججز کو تعینات کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے بجائے 3 ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی۔ سربراہ میئر یا یونین کونسل کا چیئرمین ہوگا۔ صدر مملکت نے اسلام آباد مقامی حکومت آرڈیننس جاری کر دیا۔ مقامی حکومت کا مطلب یوسی اور ٹاؤن کارپوریشن ہوگا۔ حکومت کا مقرر کردہ نمائندہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا۔ مودی سرکار کے لیے عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا نیا مشن ناکام۔ میڈیا نے ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ ناکامی بھارت کے فلائی پروگرام میں بڑھتی کمزوریوں کا تسلسل قرار۔ خلائی مشن سے بار بار ناکامی سے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر خطرناک سوالات اٹھ گئے۔ ایران سے متعلق 5 طاقتور آپشنز میرے زیر غور۔ فوجی کارروائی بھی شامل۔ ایسا جواب دیں گے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی دھمکی۔ منگل کو آپشنز پر مشیروں سے بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کی ہلاکتیں ناقابل قبول قرار دے دیں۔ کہا ایران ریڈ لائن عبور کر رہا ہے۔ احتجاج کی صورت حال ہر گھنٹے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ صورتحال پر نظر ہے۔ لگتا ہے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں عوام کے ساتھ برا سلوک کیا جنہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ بحالی کے لیے ایلون مسک سے بات کروں گا۔ تہران جوہری معاہدے پر مذاکرات چاہتا ہے۔ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایران میں مظاہرے حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد احتجاج میں اموات کی تعداد 538 ہو گئی۔ 114 سیکورٹی اہلکار بھی شامل۔ تہران میں دل دہلا دینے والے مناظر۔ ناقابل شناخت لاشوں کی فورن کی رپورٹ کے لیے قطار۔ ٹیکس آفس نظر آتش۔ سرکاری املاک پر حملے۔ اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ۔ صوبہ خراسان میں ہنگامہ آرائی میں ملوث موساد کے 2 ایجنٹس گرفتار۔ جاسوسی کے آلات اور گولہ بارود بھی برآمد۔ تہران میں سیکورٹی اہلکاروں کے آخری رسومات۔ جنازے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر کا امریکہ اور اسرائیل پر شرپسند۔ کہا پرامن احتجاج عوام کا حق مگر مسلح گروہوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ بالائی علاقوں میں غضب کا جاڑا۔ سکردو میں پارہ -13 ڈگری تک گر گیا۔ استور میں -11، گلگت -8، گلات اور کلام میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آج سے گلگت بلتستان، کشمیر اور مہلکہ علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ لاہور میں بھی ٹھنڈ۔ کم سے کم درجہ حرارت 2 ریکارڈ۔